انسانیت پر مظالم توڑے جا رہے ہیں، وہ خطہ مسلمانوں کا ہوگا۔ یہ کیوں ہوا؟ اقبال کہتا ہے قرآن کو چھوڑنے کا نتیجہ۔ اگر اس قرآن کو ہم نے تھام لیا ہوتا تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ تو اس قرآن کو پکڑنے کی ضرورت ہے، اس قرآن کو تھامنے کی ضرورت ہے، اس کے حلال و حرام کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز وَإِتْرَتِي، میرے اہل بیت نبوت، میرے اہل بیت سے پیار کے ربط کو مضبوط کرنا۔ فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے پیار کرو، وہ تمہیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ ذرا اپنے اندر اتر کے تو دیکھو اس نے کیا کیا تمہیں عطا کیا۔ یہ پچھلے دنوں آکسیجن سلنڈر شارٹ ہو گئے تو جان پہ بن گئی لوگوں کی۔ کرونا کا دور تھا اور آکسیجن سلنڈر شارٹ ہو گئے۔ مجھے بتائیے، مجھے اور آپ کو اپنی اور اپنے بچوں کی آکسیجن خریدنی پڑے اور اپنے ساتھ اٹھانی پڑے تو بتاؤ زندگی کتنی تلخ ہو جائے۔ لیکن آج تک اس نے کبھی بل بھی نہیں بھیجا کہ تم روز اتنی آکسیجن صرف کرتے ہو۔ یہ کتنی کرم نوازیاں ہیں اس کی۔ فرمایا اس کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرو، وہ تمہیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ تم نے کبھی سوچا کیسی نعمتیں ہیں جو تمہیں پتہ بھی نہیں اور تمہیں میسر ہے؟ پھر فرمایا وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور میرے سے پیار کرو، میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ حضور سے محبت یہ تقاضۂ دین ہے، اور میرے حضور نے فرمایا کہ تمہارے رب کا بھی میں محبوب ہوں۔ اللہ اکبر، تمہارا محبوب کیوں نہیں ہوں گا؟ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم، تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ کوئی آوارہ شخص ہمارا محبوب تھوڑا ہی ہے کہ جس کا نام لیتے ہوئے بھی شرمندگی ہو، جس کی محبت رسوائیوں کا سبب و ذریعہ بن جائے، جس کی محبت ہمارے لیے ذلت اور نکبت کا سبب بن جائے، ایسی محبت جو ہماری صلاحیتوں کو زنگ آلود کر دے۔ غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ وہ کیسا عشق ہے جو اچھے بھلے انسان کو بھی نکما کر کے رکھ دیتا ہے، اس کی صلاحیتیں زنگ آلود کر دیتا ہے۔ لیکن صاحب جس عشق کی کہانی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ بندے کو نکما نہیں کرتا، بلال کو اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ عزت نواز عشق ہے، وہ بندہ نواز عشق ہے، وہ پستیوں سے اٹھا کر کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے، اور وہ شان و شوکت کا وارث بناتا ہے، وہ عزتوں کی مسندوں پہ بیٹھاتا ہے۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ یہ بندہ نواز عشق ہے۔ تو کہا، میں آج ہی وہاں بھیرا شریف میں کہہ رہا تھا کہ دنیا کی محبتیں رقیب پیدا کرتی ہیں، ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں۔ یہ میرا محبوب ہے، تم نے نظر اٹھا کر کے کیوں دیکھا؟ لڑائی کی نوبت آئی، قتل و غارت تک معاملہ جا پہنچتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسن اتنا تھوڑا تھا کہ صرف ایک کی ضرورت کی کفایت کرتا ہے، دوسرا آیا نہیں تو لڑائی ہوئی نہیں۔ سیٹ ایک، الیکشن کئی لڑ رہے ہیں، رقابتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ دنیا کی محبتیں، منصب، اقتدار، یہ رقابتیں پیدا کرتے ہیں۔ ساری محبتیں رقیب پیدا کرتی ہیں، حضور کی محبت حبیب پیدا کرتی ہے۔ یہاں ایک کے دو چاہنے والے رقیب ہوتے ہیں، حضور کے کروڑوں نہیں اربوں چاہنے والے آپس میں حبیب ہوتے ہیں۔ دل بمحبوب حجازی بستائیں، زی جہت با یک دیگر پیوستائیں، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مست چشمے ساکیے بتہاستیم، در جہاں مثل مئو می ناستیم۔ یہ محبت رقابت پیدا نہیں کرتی، یہ محبت پیدا کرتی ہے۔ یہ محبت کو جنم دیتی ہے، پیار کی خوشبو پھیلتی ہے، نور پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، اور خیر و برکت کے سوتے پھوٹنے لگ جاتے ہیں۔ تو کہا مجھ سے پیار کرو اس لیے کہ میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ پھر تیسری چیز ارشاد فرمائی، وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو کہ وہ میرے اہل بیت نبوت ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ اہل بیت پہ بات کرتے ہیں اور سادات کے حوالے سے کسی سید کی عملی کمزوری سامنے آ جائے تو ان کے منہ کھل جاتے ہیں، جبکہ میرے حضور نے کہا میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو۔
اور علماء نے تصریح کی، لکھا کہ اگر حضور کی اطرت سے، حضور کی آل سے، حضور کی اولاد سے کوئی بے عمل بھی ہو تو پھر بھی اس کی تعظیم واجب ہے، جس طرح منسوخ آیات کی تعظیم واجب ہے۔ منسوخ آیات کی طرح اس کی تلاوت بھی باقی ہوتی ہے، اور منسوخ آیات کو پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ یا ایھا الذین، وہ آیت پڑھے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تو کیا اس کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو ثواب تو پورا ملے گا۔ اس لیے حضور کی اطرت اگر اس میں کوئی عملی کوتاہی بھی ہو تو ان کی تعظیم امت کے اوپر لازم ہے۔ اور وہاں کہا کیوں؟ اس لیے کہ میرے اہل بیت ہے، تم نے تو میری وجہ سے ان کے ساتھ پیار کرنا ہے۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے آپ نے میرا جی چاہتا ہے کہ حضور سے قرات سنی جائے، حضور کی تلاوت سنی جائے۔ یار قرآن تو کوئی بھی پڑھے تو مزہ آ جاتا ہے، لیکن جب صاحب قرآن خود قرآن پڑھے تو پھر رنگ کیا ہوتا ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فجر کی نماز تھی، حضور تھے، سورہ والضحیٰ کی تلاوت تھی، ابھی تک نشہ ہی نہیں اترتا، چونکہ سورۃ الضحیٰ میں حضور کے حسن کا تذکرہ ہے، اور جب حسین اپنے حسن کا تذکرہ خود چھیڑ لے تو پھر رنگ ہی کوئی اور ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں میں نے ماں سے اجازت لی، ماں نے اجازت دی لیکن ایک شرط پہ کہ حضور کے پیچھے جا کے نماز پڑھنا اور میرے لیے اور اپنے لیے حضور سے مغفرت کی دعا کروانا۔ میں نے کہا کہ یہ وعدہ رہا۔ میں اپنی ماں کی اجازت پا کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، مغرب کی نماز پڑھی، سلام پھرا تو جلدی سے حضور کی طرف بڑھنا چاہا کہ میں عرض کروں حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی، بخشش کی دعا کر دیجئے تاکہ جو ماں سے وعدہ کیا ہے اس کی تکمیل ہو جائے۔ لیکن حضور نوافل میں مشغول ہو گئے، آرزو رکھنے کے باوجود آگے نہ بڑھ سکا۔ کہتے ہیں خیر وقت گزرتا گیا، عشاء کا وقت آ گیا، عشاء کی اذان پکاری گئی تو حضور مصلی پہ کھڑے ہوئے، نماز پڑھانے لگے، سلام پھرا تو میرے دل میں پھر یہ خیال آ رہا تھا، ماں نے جاتے ہی پوچھنا ہے بیٹا حضور سے مغفرت کے لیے دعا کروائی تھی میرے لیے اور اپنے لیے، تو کیا جواب دوں گا؟ اتنے میں حضور کا شانہ اقدس کی طرف جانے لگے تو میں حضور کے پیچھے چل پڑا۔ غیر ارادی طور پہ میرے قدم تھوڑے تیز ہو گئے، اللہ اکبر۔ تو حضور نے رخ پھیرے بغیر فرمایا من ھذا، میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے؟ پھر خود ہی کہا حذیفہ تو نہیں؟ قل تو نعم، میں نے کہا جی جی حضور میں حذیفہ ہوں۔ تو آقا کریم نے فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک، اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے، کس کام آئے ہو؟ اللہ اکبر۔ اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کی بھی مغفرت فرما دے، کیا کام ہے؟ اب جو کام تھا وہ تو جنبش لب سے پہلے ہو گیا، وہاں تو لفظوں کا سہارا بھی نہیں لینا پڑا، وہ تو بند لبوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ اب کیا کہتے، کام تو ہو گیا، یہی تو کہنا تھا۔ تو حضور نے فرمایا حذیفہ سنو، ابھی ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جو آج سے قبل دھرتی پہ پہلے کبھی نہیں آیا، آج اللہ سے اجازت لے کے دو کام کرنے آیا ہے، ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے اور دوسرا مجھے خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو ان کے فضائل بیان کیے، تو کہا نہ اہل بیت کے دامن کو چھوڑنا اور نہ ہی قرآن کے دامن کو چھوڑنا۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن کیا کامل، مکمل اور اکمل ضابطہ حیات نہیں؟ آپ کہیں گے کیوں نہیں؟ تو پھر جب قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے تو پھر اہل بیت کے دامن سے جڑنے کی تلقین کیوں کی گئی؟ جب قرآن کافی ہے، ہماری ضرورتوں کا کفیل ہے، ہمارے دردوں کا درماں ہے اور دکھوں کا مداوا ہے، تو پھر اہل بیت کے ساتھ جڑنے کی تلقین کیوں فرمائی گئی؟ تو آپ کی توجہ ہو تو عرض کرنا چاہوں گا، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتی ہے اس کی عملی مشق، ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل۔ اگر آپ نے اسلام کی تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن موجود ہے، اور اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ تو کہا نہ قرآن کو چھوڑنا، نہ اہل بیت نبوت کے دامن کو چھوڑنا۔ اگر کوئی پریکٹیکل چھوڑ دیتا ہے تو تھیوری سے فائدہ کیا لیا؟
اور اگر کسی نے جو ہے وہ تھیوری چھوڑ دی اور پریکٹیکل اس کا صحیح کیسے آ سکتا ہے، تو میں پھر وہی بات کہوں گا، انہیں مبارک ہو جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن ہے۔ تو کہا ان دونوں کے دامن کو نہ چھوڑنا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کامیابی اور بامرادی تمہارا مقصود ہوگا۔ اب قرآن تھیوری ہے اور اہل بیت نبوت اس کا پریکٹیکل ہے۔ پورا قرآن کھول کے دیکھیے، آپ کو ایسا ہی نظر آئے گا، لیکن صرف ایک کہانی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تھیوری دیکھیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ تھیوری بتائی گئی۔ ہم بندوں کو آزماتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، بھوک سے، پیاس سے، جانوں مالوں کے ضیاع سے، پھلوں کے لوٹ لینے سے ہم بندوں کے امتحان لیتے ہیں، لیکن میرے ہیں جو اس کے باوجود بھی صبر کر کے دکھاتے ہیں، اور کائنات کی تاریخ اس پہ گواہ ہے۔ اللہ نے بندوں سے امتحان لیے، بھوک کا امتحان لیا، پیاس کا امتحان لیا، مالوں کے ضیاع کا امتحان لیا، جانوں کے ضیاع کا امتحان لیا۔ اس نے پھلوں کو ختم کر کے زندگی کی کمائی اچک لی، اور اس طرح بندوں کے امتحان لیے۔ تو امتحان تو یہ دنیا کا ضابطہ ہے، لیکن آپ تاریخ پڑھ لیں، آپ کو یہ بکھرے ہوئے امتحان نظر آئیں گے۔ کسی سے بھوک کا امتحان لیا، امام راضی نے لکھا مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے۔ پیاس سے امتحان لیے گئے، لوگوں کو مالوں کی کمی سے امتحان لیے گئے، جانوں کے ضیاع سے امتحان لیے گئے، ثمرات لوٹ لینے سے امتحان لیے گئے۔ تو یہ امتحان اللہ نے بندوں کے لیے ہیں۔ کسی سے بھوک کا امتحان لیا، کسی سے پیاس کا امتحان لیا، کسی کو غربت کی چکی میں پیسا، بندوں نے امتحان دیے بھی۔ ڈیٹ شیٹ بھی بنتی ہے تو امتحان لیے جاتے ہیں، لیکن مشکل پیپر سے قبل ایک دن کی چھٹی ڈال دی جاتی ہے، اور پھر اگر نہ بھی چھٹی کی جائے تو روز کا ایک ہی پیپر ہوتا ہے، سارے پیپر ایک ہی کمرہ امتحان میں اکٹھے نہیں کر دیے جاتے۔ ایسا تو ہو تو طالب علم احتجاج کریں کہ یہ بہت سخت ڈیٹ شیٹ بن گئی ہے، لیکن تاریخ کا یہ انوکھا باب ہے کہ ساری کائنات میں یہ امتحان لوگوں سے لیے گئے، لیکن الگ الگ کر کے لیے گئے، ڈیٹ شیٹیں مرتب ہوتی رہی، لیکن کربلا کا یہ پہلا واقعہ ہے سارے امتحان ایک ہی کمرہ امتحان میں لیے گئے، بھوک بھی، پیاس بھی، مالوں، جانوں اور اولاد کا ضیاع، سارے ایک ہی کمرہ امتحان میں امتحان لیے گئے۔ اور پاس مارک جو ہے وہ 33% نہیں، کہا تمہیں نمبر بھی 100% ہی لینے پڑیں گے۔ اور پھر اس امتحان میں سرخروئی حسین ابن علی نے کی۔ زمانے نے دیکھا کہ 6 ماہ کا سر ہاتھوں میں تڑپ کے ٹھنڈا ہو رہا ہے، لیکن حسین ابن علی خون آسمان کی طرف اچھالتے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی قبول کر لے۔ کبھی 18 سال کے بیٹے کی لاش کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لاتے ہیں، اور خیموں کے قریب لٹا کے بولتے ہیں اللہ حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر لے۔ کبھی بھائی کے کٹے ہوئے بازو اٹھا کے لا رہے ہیں، کبھی بھائیوں، بھتیجوں اور بھانجوں کی لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں۔ یہ تماشا لبے بام نہیں تھا۔ اتنے دکھ اور اتنی مصیبتیں تو کو ہمالیہ پہ گر جائیں تو ان کا پتا بھی پانی ہو جائے، لیکن یہ کس عظیمت کے ساتھ میدان عمل میں موجود ہیں۔ مجھے بتاؤ، ایک آدمی 2-3 فرلانگ بھاگ کر کے کسی مشکل میں جائے اور پھر واپس آئے، پھر جائے واپس آئے، تو 2-3-4 چکروں کے بعد اس کو چکر آنا شروع ہو جائیں گے، لیکن کیسا عظیم تھا۔ 71 مرتبہ مقتل میں گیا، اور جب بھی گیا لاشا اٹھا کے لایا ہے اور لٹایا ہے، اور پردہ داروں کو، مخدرات کو الگ حوصلہ دیتا رہا ہے۔ اور اب عصر کا ہنگام ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی زین کس کے اوپر تشریف فرما ہیں، اس بانک پن کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ آواز آ رہی ہے یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا، کٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ بدن پہ نیزے چلتے ہیں، بالے چلتے ہیں، زخم ہوتے ہیں، خنجر چلتے ہیں، تیر برسائے جاتے ہیں۔ آپ کا جب مبارک بدن چھلنی کر دیا جاتا ہے زخموں سے، محتاط روایات تو یہ ہے 33 زخم تلواروں کے تھے، 34 گھاؤ نیزوں کے تھے، پیراہن مبارک اتارا گیا تو 113 سوراخ تیروں کے تھے۔ لیکن اس حالت میں جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے، کیسا صبر تھا، پیشانی سجدے میں رکھ دی
اور بارگاہ عزتی میں عرض گزار ہوئے، اللہم رضن بقضائک و صبرن علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی العالی۔ مالک سارے دکھ جھیل کے پھر بھی راضی ہوں، بچے لٹ گئے، کٹ گئے، بھائی کے بکھرے ہوئے اعضاء پڑے ہیں، پھر بھی راضی ہوں۔ مالک تکلیفیں آئیں، پانی بند ہوا، مخدرات کے پردے کا خیال الگ ستا رہا ہے، مالک میں پھر بھی تیری رضا پہ راضی ہوں۔ مالک میں تو راضی ہوں، تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ ادھر سے آواز آ رہی ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز۔ اپنے سارے سجدے رکھو پلڑے میں، جنوں انس کے سارے سجدے رکھو پلڑے میں، اور ایک پلڑے میں سجدہ حسین رکھ دو، تمہارے سجدے تو سجدے کی زکوٰۃ بھی نہیں بنیں گے۔ اللہ اکبر، وہ سجدہ کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دست قاتل نے سر حسین تب کاٹا جب سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ کوئی لاؤ تو صحیح، عظیمت کی ایسی انوکھی داستان رقم کرنے والا۔ تو اگر تھیوری ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور اگر اس کا پریکٹیکل دیکھنا ہے تو تمہیں کربلا میں آنا پڑے گا۔ جس طرح انوکھی داستانیں رقم کر کے دنیا کے سامنے رکھا کہ حق کے لیے آپ کو کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے تو اس سے کبھی گریزہ نہ ہونا، تمہارا سر کٹ کے نیزے کی نوک پہ بھی چڑھ جائے لیکن یزیدیوں کی اطاعت قبول نہ کرنا۔ میں اور آپ دیکھیں کیا آج ہمارے عمل، ہمارے رویے، ہمارا طرز معاشرت یزید کی قربت میں ہے یا امام حسین کی قربت میں ہے؟ جو برائیاں، جو اخلاق رذیلہ اور جو کردار بد یزید کا تھا، کیا میں اور آپ اس کردار کے حامل ہیں یا اس کردار کے حامل ہے جو کردار ہمیں حسین ابن علی نے دیا؟ ہم لوگ بات حسین ابن علی کی کرتے ہیں لیکن قدم قدم پہ ہمارے رویے یزیدی ہوتے ہیں۔ آئیے میں اور آپ آج کے اس اجتماع کے اندر یہ عزم کر کے اٹھیں کہ ہم اپنے آپ کو حضرت امام حسین کے نقوش پا سے نور بخشیں گے اور ان کے طریق کے مطابق زندگی بسر کرنے کا اعادہ کر کے یہاں سے رخصت ہوں گے۔ ورنہ ہم نام حسین ابن علی کا لیں، نعرے نام حسین ابن علی کے لیں، لیکن کرتوت اور لچھن سارے ہمارے یزید والے ہوں۔ یزید سے انکار بیعت کیا تو یہی کہا وہ یزید ابن المعاویہ فاسقن فاجر قاتل النفس مولن بالفسق شارب الخمر۔ یزید شراب پیتا ہے، یزید مسلمانوں کا قاتل ہے، یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، یزید کھلے بندوں گناہ کرتا ہے، دلیری سے اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کیا ہمارا رویہ اگر یزیدی طرز فکر کی مطابقت میں ہے تو پھر کس برتے پہ اور کس جو ہے وہ بل بوتے پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں؟ کیا ہم پھر حرف حرف منافقانہ رویہ تو اختیار نہیں کیے ہوئے؟ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا، غور کرنا ہوگا اور اپنے معاملات کو صحت کی طرف لے جانا ہوگا۔ گرمی کی شدت نہ ہوتی تو میں اور گفتگو بھی آپ کے سامنے رکھتا، لیکن انشاءاللہ آپ کہ یہاں مرکز چونکہ تعمیر ہونے جا رہا ہے تو پھر اب آپ سے ربط تو مستقل ہو گیا، آنے والی آپ کی نسلیں ہمارے سپرد ہوں گی اور انشاءاللہ تعلیم و تعلم کی روشنی پھیلتی رہے گی، آپ سے ربط باطن بھی رہے گا، محبت کا ربط و رشتہ بھی رہے گا۔ اللہ دنیا آخرت کی برکتیں ہم سب کا مقسوم کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بہت سارے لوگ محمدن عبدہ و رسولہ، اے اللہ زندگی میں قصدن یا سہون مجھ سے کوئی کفریہ یا شرکیہ کلمہ یا فعل سرزد ہو گیا ہو، تجدید ایمان کرتا ہوں، تیرے پہ ایمان لایا، سب رسولوں پہ ایمان لایا، تمام فرشتوں پہ ایمان لایا، اچھی بری تقدیر پہ ایمان لایا، قبر حشر قیامت پہ، جنت دوزخ پہ ایمان لایا۔ اے اللہ پچھلے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اللہ میری توبہ، سب گناہوں سے توبہ، جو چھپ کر کی ان سے توبہ، جو ظاہر کی ان سے توبہ۔ آئندہ عہد کرتا ہوں 5 گانہ نماز، رمضان شریف کے روزے، مال بخشا گیا زکوٰۃ، توفیق ہوئی حج بیت اللہ،
والدین کی فرما برداری، رزق حلال کمانا کھانا اختیار کروں گا۔ تیرے اس بندے سے طریقہ مبارکہ نقش بندیہ میں بیعت ہوا، اس سلسلے کے سارے اسباق قبول کیے، دل پر نقش اسم ذات اللہ 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 قبول کیا۔ آمین بحرمت طٰہٰ و یاسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دینا، بخت کی بہاریں نصیب کر دینا، مقدر کی خزائیں رخصت فرمانا، جئیں تو تیرے لیے مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی اللہ المصطفیٰ اسلامک سینٹر کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اس کو بہت جلد تعمیر کے مراحل سے گزار کے تکمیل کی منزل تک پہنچا۔ خزانہ غیب سے اس کے لیے وسائل عطا فرما۔ اے اللہ اس کو پورے علاقے کے لیے رشد و ہدایت کا مرکز بنا، تعلیم و تعلم کا مرکز بنا۔ اے اللہ اتنی شدت کی گرمی میں جو لوگ یہاں تشریف فرما ہوئے، اللہ اس کے صدقے اور بدلے میں حشر کی گرمی سے انہیں محفوظ فرما۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں ان سارے لوگوں کی تڑپتی آمین کے ساتھ دعا ہے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر، شہدائے کربلا کی نقوش پاک کی برکتیں عطا فرما۔ اللہ ہر یزید سے، یزیدی فکر سے ہمیں بری الذمہ فرمانا اور ہمیں حسینی مشن کا علم بردار بنانا۔ جتنے لوگ آئے ہیں کوئی بھی خالی نہ پلٹنے پائے، سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھنا، اپنی پناہوں کے حصار میں رکھنا۔ اللہ میرے وطن کی خیر دینا، میرے ملک کو امن کے اجالے دینا، یہاں دہشت گردی کے سلگتے علاوہ ٹھنڈے کر دینا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین۔